کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے آقا کہ جو آنے والی رات شب قدر کی رات میں، شب برات کی رات میں، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر آپ کو ایک بکری پکڑا دی جائے، کتنی؟ 1000 کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بکری پکڑا دی جائے اور کہا جائے اس کے جو ہے جتنے بال ہیں بھائی گن کے بتائیے، تو آپ اگر 5 لوگ بھی مل جائیں گے، پورا گھر میں مل جائے گا، خاندان ہی مل جائے گا، تو اس بال کو پورے جتنے بال گن نہیں پائیں گے، سارے کمپیوٹر فیل نظر آئیں گے، پورا خاندان کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ نے ایک بکری کے جسم میں اتنے بال رکھے ہیں کہ پورا خاندان، پورے معاشرے کے لوگ مل کر بھی بتا نہیں پائیں گے صحیح تعداد۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بنو کلب وہ قبیلہ تھا جو ہزاروں کی تعداد میں بکریاں پالتا تھا، سبحان اللہ، کتنا؟ ہزاروں کی تعداد میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی مغفرت فرمائے گا۔ پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا شعبان کی فضیلت کے بارے میں، اور آج بھی اسی کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اس میں ایک رات آنے والی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی ہے نجات، یعنی نجات کی رات، جہنم سے نجات کی رات۔ اور دوسرے معنی برات کے معنی چھٹکارا، یہ بھی ایک معنی ہے۔ بہرحال بڑی فضیلت ہے اس رات کی ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کہ جو سال بھر اپنے رب کو منا نہیں پاتے، اپنے زندگی کے کاموں میں اس طریقے سے مصروف رہتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ سرائے موت ہے دنیا جو آئے مر کے چلے، سرائے موت ہے دنیا جو آئے مر کے چلے، کوئی برا تو کوئی نیک کام کر کے چلے، کوئی برا تو کوئی نیک کام کر کے چلے، وہ جانے والا بڑا خوش نصیب ہے مظہر، وہ جانے والا بڑا خوش نصیب ہے مظہر، جو خود کو سارے گناہوں سے پاک کر کے چلے، جو خود کو سارے گناہوں سے پاک کر کے چلے۔ دنیا کے نظام ہم اور آپ دیکھتے ہیں، بازار ہر دن لگتے ہیں، شاپنگ، خریداری، دیکھیے ماشاءاللہ مسکرانے لگے لوگ، ہاں خریداری کے نام سے بس جیب میں پیسہ ہونا چاہیے، بس نہیں چل رہا پورا مال خرید لیں گے، ہے نا، اتنا شوق ہے لوگوں کو خریدنے کا، اور جتنا آدمیوں کو ہے اس سے 4 گنا، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ خریداری ہر دن ہوتی ہے، شاپنگ ہر دن ہوتی ہے، لیکن کوئی کوئی موقع آپ نے دیکھے ہوں گے، بمپر سیل، سنا ہے نا، بمپر سیل، سپر سیل، مطلب اس دن کچھ وشیش آفر ہے، کچھ ایکسٹرا آفر دیا جا رہا ہے، 3 کے ساتھ 1 فری، 4 کے ساتھ 2 فری، مطلب پیسہ کم فائدہ، بات سمجھ رہی نا۔ ہم سے زیادہ تو آپ لوگ گھومتے ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں اس بات کو، تو پتہ چلا کبھی کبھی آفر بھی لگا کرتے ہیں، چھوٹ بھی ملتی ہے، مال بھی زیادہ مل جاتا ہے۔ یہ تو سمجھانے کی مثال ہے، ہمارے لیے بھی اللہ نے کچھ راتیں رکھی ہیں، ہمارے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اللہ نے آفر رکھا ہے کہ گناہ ہو گئے پریشان نہ ہو، خطا ہو گئی سوچو نہیں، ایک رات دوں گا، اس رات میں اگر تم نے مجھے منا لیا اور سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کر لی تو یہ تمہارے لیے آفر ہے جنت کا، یہ رستہ ہے، سیڑھی ہے جنت میں جانے کا۔ لیکن صاحب توبہ مکاری والی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے حاجی صاحب بات رہے ہیں کہ سوچنے والی بات ہے، ہمارا حال یہی ہے، ہم صبح طے کرتے ہیں، رات میں طے کرتے ہیں انشاءاللہ کل سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، نماز پوری پڑھی جائے گی، اور ماں باپ کو ستائیں گے نہیں، ابا کی خدمت کریں گے، پڑوسی کا حق ادا کریں گے،
اور صبح ہی کسی نے ذرا سا کچھ کہہ دیا تو لالٹین ہو جاتے ہیں نا، فوراً استینیں چڑھ جاتی ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا سوچا تھا۔ اب وہ توبہ کہاں گئی جو اللہ کی بارگاہ میں کی تھی کہ اللہ میں کسی کو ستاؤں گا نہیں، میں کسی کا حق چھینوں گا نہیں، میں تیرے حکم کے خلاف عدولی نہیں کروں گا، تیرے حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا، بھول گئے گا۔ پھر ایسی عبادتیں کوئی فائدہ نہیں دیتی کہ رات میں عبادت کری اور صبح وہی حال، صبح وہی کام، وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی دھوکہ، وہی ماں باپ کی نافرمانی، وہی مسجدوں سے دوری، تو کیا ہوگا؟ رات میں کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں ہونے والا۔ کیونکہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں۔ اس مقدس رات کے بارے میں بتایا گیا ہے، اللہ کے حبیب میرے آقا سید کائنات ارشاد فرماتے ہیں جو آنے والی رات انشاءاللہ 3 فروری کو ہوگی، ہے نا، جسے شب برات کہا جاتا ہے، 13 شعبان دن گزار کر 14 شعبان، ہے نا، 14 شعبان دن گزار کر، شب تو 14 شعبان کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 14 شعبان معظم 15 شب لگ جاتی، معاف کیجیے گا۔ اچھی بات ہے۔ یہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے آقا کہ جو آنے والی رات شب قدر کی رات میں، شب برات کی رات میں، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر آپ کو ایک بکری پکڑا دی جائے، کتنی؟ 1000 کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بکری پکڑا دی جائے اور کہا جائے اس کے جو ہے جتنے بال ہیں وہی گن کے بتائیے، تو آپ اگر 5 لوگ بھی مل جائیں گے، پورا گھر بھی مل جائے گا، خاندان ہی مل جائے گا، تو اس بال کو پورے جتنے بال گن نہیں پائیں گے، سارے کمپیوٹر فیل نظر آئیں گے، پورا خاندان کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ نے ایک بکری کے جسم میں اتنے بال رکھے ہیں کہ پورا خاندان، پورے معاشرے کے لوگ مل کر بھی بتا نہیں پائیں گے صحیح تعداد۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بنو کلب وہ قبیلہ تھا جو ہزاروں کی تعداد میں بکریاں پالتا تھا، سبحان اللہ، کتنا؟ ہزاروں کی تعداد میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی مغفرت فرمائے گا۔ ہم جیسے نکموں کی، ہم جیسے نالائقوں کی، ہم جیسے گناہ گاروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ نیکوں کی تو باتیں الگ ہے، لیکن کچھ ایسے بھی بدقسمت لوگ ہوں گے کہ جن کو بخشش کا پروانہ نہیں دیا جائے۔ آپ تو بڑے خوش ہو گئے، لیکن وہ بھی سن لیے کون ایسے لوگ ہوں گے، یہ رات بھی ان کا کچھ بھلا نہ کر پائے گی۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ شراب کے عادی ہوں گے، شراب پینے والے۔ آج مسلمانوں میں دیکھیے فیشن چل گیا تھا، فیشن، یہ نام بدل بدل کر شراب آ رہی ہے۔ یہ شراب نہیں ہے صاحب، فلانا ہے، ڈرنک ہے، انجوائے کے لیے ہے، تم نے نام بدل دیا لیکن ہے وہ حرام ہی حرام۔ اگر پیشاب کا ایک قطرہ، کتنا صاحب کچھ ہوتا ہے؟ نتھنگ، ایک قطرہ ایک ڈرم میں جو پانی سے بھرا ہوا، کوئی ایک قطرہ بھرے ہوئے ڈرم، پانی سے بھرے ہوئے ڈرم میں ڈال دے تو پورا ڈرم کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو شراب بہر حرام ہے، چاہے تھوڑا پیو، چاہے زیادہ پیو، چاہے نام بدل بدل کر پیو، ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ تو شراب کا عادی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی اس رات بھی۔ جو مسجد میں جا کر رات بھر عبادت کیا لیکن ارادہ وہی ہے کہ وہی کرنا ہے، شام کے ٹائم وہیں جانا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ماں باپ کا نافرمان، آج دیکھیے معاشرے میں، اگر آپ اپنے ہی محلے کا جائزہ لے لیں، پورے باندھا کی بات تو چھوڑ دیجیے، جس محلے میں، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، تو ہر چوتھے پانچویں گھر میں ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو جو ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، پیر صاحب کی خدمت کریں گے، اور وہ بھی کون سے پیر صاحب؟ کیونکہ صحیح پیر وہی ہوگا جو آپ کو یہ بتائے گا کہ ماں باپ کو چھوڑ کر جنت کا راستہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ والے پیروں کی بات نہیں کروں جو 5 انگوٹھی پہن لے، وہ پیر نہیں ہو سکتا، پیر ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اسلام میں ایک کے علاوہ دوسری جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ناجائز کام کر رہا ہے تو آپ کو جائز کام بتائے گا نہیں وہ، اور نماز چھوڑ رہا تھا، کیسے پیر ہو سکتا ہے؟ تو پیر کی خدمت سے کچھ نہیں ملے گا۔ کب ملے گا؟ جب ماں باپ بھی راضی ہوں، تب تمہارا فائدہ ڈبل ہوگا، ورنہ تم پورے کے پورے لاس میں جاؤ گے۔ تو وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ ساری رات کیا ساری زندگی عبادت کرے گا تو اس کو بھی جنت کا پروانہ نہیں ملے گا اس رات۔ اگر مان لیجیے، ہمیں تو نہیں معلوم کون کب مر گیا، ہے نا،
بہت سے ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک چلا گیا ہوگا اور جانے انجانے میں جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے دل دکھایا ہوگا. اب ہم افسوس کرتے ہوں کاش اگر ہم ان کی خدمت کر لیتے, کاش ان کا کہنا مان لیتے تو ہماری بھی آخرت سنور جاتی. لیکن اب دروازہ کلوز ہو چکا ہے کہ ماں باپ کے قدموں کو جا کر پکڑا جائے, کیونکہ زندگی رہتے یہ کام ہو سکتا تھا, اب نہیں ہے. اب کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا ان کی قبر میں جا کر معافی مانگو اور ان کے لیے ایصال ثواب کرو, یہی تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. اب یہ نہیں کہ ماں باپ چلے گا نافرمانی کری تو اب کیا کریں؟ اب تو کچھ کر نہیں سکتے. اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اگر تم پڑھے لکھے نہیں ہو تو پھر مسجد مدرسے کے امام ذمہ داروں کو پکڑو, ان کی خدمت کرو, ان کے ذریعے قرآن پاک بخشواؤ ماں باپ کو, کیونکہ ایک ہی آپشن ہے ان کو راضی کرنے کا. جب ان کا مرتبہ بڑھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اسباب کھول دے گا. اور اگر اللہ نے تم کو مالدار بنایا, جھوم کر کہو سبحان اللہ, مالدار تو سب بننا چاہتے ہیں لیکن کوشش کوئی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ جو کوشش الگ ہوتی ہے دکھتی نہیں ہے. جب دیکھے گی تو آپ سوچیں گے سارا کا سارا مال اگر وہیں لگا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. اگر مالدار بنایا ہے اور ماں باپ چلے گئے ہیں, محبت کرتے تھے, اور کون ایسا ہے جو اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرتا ہوگا یار؟ ابھی الگ بات ہے, کوئی نافرمان نکلتا, کوئی فرما بردار نکلتا, لیکن محبت کم زیادہ سبھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اگر جنت پانا ہے تو. اگر مالدار بنائے تو کیا کرو؟ پھر مسجد میں پیسہ لگاؤ, دین کی راہ میں پیسہ لگاؤ, مدرسے بنواؤ, مساجد میں حصہ لو, دین کے کام میں خرچ کرو, تاکہ تمہیں صلہ اس کا ملے تمہارے ماں باپ کو, اور تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو جائے, مرنے کے بعد بھی ان کو سارے ثواب پہنچتا رہے. یہ تو کر سکتے ہیں نا. میں یہ نہیں کہوں گا یہیں آ کے دے دو, جہاں جس کو جس سے لگاؤ ہو, بس مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اگر ماں باپ نہ رہے تو ان کے سامنے جو غلطی ہو گئی اس کو کیسے دور کیا جائے یہ راستہ اپناؤ. بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ, علماء کی بارگاہ میں پوچھو, طریقے بتائیں گے وہ. تو ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہونے والی. اور شرک کرنے والا مشرک انسان لاکھ سجدہ کرتا رہے, جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے گا اس رات میں بھی اس کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے, قیامت میں اگر مان گیا اللہ کے رسول کی تعلیمات کو آج اپناؤ. کل نہ یہ ہو کہ مصطفیٰ نے بتایا تھا, علماء نے ہم کو بتایا تھا, مصطفیٰ کی بات امت تک, علماء تک, ہمارے تک پہنچی تھی علماء کے ذریعے, لیکن ہم نے سنا تو لیکن توجہ نہ دی. ہائے اب کیا کریں؟ تو یہ رات مبارک رات ہے, اس میں اپنی آخرت کو سنوارو. اللہ اکبر. ہم اتنے مگن ہیں دنیا میں. سرکار غوث اعظم کو قول مجھے یاد آ رہا ہے, سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کفن سل چکا ہے, رکھا ہے, دکانوں میں بنے بنائے آتے ہیں نا, اب تو بنے بنائے ملنے لگے. سرکار غوث اعظم کو سنو, فرماتے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کفن تیار ہے, سلا ہوا رکھا ہے, وہ بازاروں میں ٹہلے ہیں, لباس تیار ہے, ان کو آخرت کی فکر نہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مکانات کو بنانے میں لگے ہیں لیکن ان کی قبر تیار کی جا چکی ہے. اللہ اکبر. کبھی سوچا آپ نے جو رات آنے والی کیسی رات ہوگی؟ یہ آپ کی اگلی زندگی, آنے والی زندگی کا حساب کتاب, کون آئے گا اگلے سال اور کون اگلے سال نہیں رہے گا, اس رات میں یہ حساب ہونے والا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مصلی میں بیٹھے ہوں. کتنا اچھا ہو کہ ہم ادھر ادھر گھومنے کے بجائے اگر جانا ہے تو قبرستان جائیے. ہمارے نوجوانوں سے اپیل ہے یہ, اس کو دھیان دیں, فیشن نہ بنائیں کہ اس مدار میں اس مدار میں, پورے باندھا بھر کی مداروں میں گھومتے رہو. بازار میں جانا گناہ نہیں ہے, ثواب ہے, اس سارے ثواب کے لیے جاتے ہو, سنت ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ پوری رات مزاروں کا چکر لگاتے رہو, اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ نہ ادا کرو. جاؤ جہاں تمہارے مرحومین ہیں, جس ولی کو تم مانتے ہو اس کے آستانے پہ حاضری دو, اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. پوری رات گھوم گھام کر اور پھر فجر سے پہلے تھک گئے اتنا گاڑی میں گھوم گھوم کے کہ فجر سے پہلے ہی سو گئے. کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہ رات کے بارے میں حضرت اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ جا رہے تھے، ایک بہت شاندار پتھر نظر آیا۔ جنگل میں خوبصورت پتھر نکل جائے تو عجیب لگتا ہے، اللہ تیری قدرت، اس جنگل میں بھی اتنا شاندار پتھر۔ اللہ نے فرمایا یہ کچھ نہیں ہے، اس کے اندر کے حالات کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جھوم کر کہو سبحان اللہ۔ یہ پتھر جتنا حسین اندر دیکھنا، اندر بھی کچھ ہے اللہ؟ ہاں اندر ہے۔ ایسا مارو، ایسا مارا تو اس پتھر کے اندر بھی ایک اور خوبصورت پتھر نکلا، اس سے زیادہ حسین، پھر اس پر بھی ایسا مارنے کا حکم ہے۔ مارا تو دیکھا کیا، ایک شخص ہے جو اس بڑے پتھر کے اندر، خوبصورت پتھر کے اندر عبادت الہی میں مصروف ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اوہو، جب نماز مکمل ہوئی تو پوچھا، اس شخص نے آپ کو سلام کیا، اللہ کے نبی نے پوچھا اے شخص تم کب سے ہو یہاں پر؟ تمہارے پاس تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اکیلے ہو۔ گناہ کب ہوتا ہے؟ جب دو لوگ ہوتے ہیں۔ آیا چلے، آیا وہاں چلے، ہوتا ہے نا؟ اکیلا انسان کیا کرے گا؟ اور پتھر کے اندر جو کچھ دکھائی بھی نہ دے سوائے نیکی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کب سے ہو؟ اے اللہ کے نبی 400 سال سے میں عبادت کر رہا ہوں۔ کتنے سال سے صاحب بولے یار؟ 400 سال سے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور کوئی گناہ نہیں۔ اللہ نے کھانے پینے کا انتظام رکھا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے کھاتا ہوں، پھر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ سوچنے لگے اللہ قادر کے مالک، اس سے بہتر انسان تو پوری زمین میں ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے پاس صرف اور صرف عبادت ہے، گناہ ایک بھی نہیں ہے، وہ بھی 400 سال کی عبادت ہے اور گناہ ایک بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی، میں اپنی نبی محمد رسول اللہ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرماؤں گا جسے شب برات کہا جائے گا، اور اس شب برات میں اگر بندہ صدق دل سے صرف 2 رکعت پڑھے گا سچے دل سے اور میری بارگاہ میں توبہ کرے گا تو میں اس کو 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں۔ سچے دل سے ہونا چاہیے، کچے دل سے نہیں ہونا چاہیے۔ 2 آنسو تو بہا لے رب کی بارگاہ میں، وہ بڑا کریم ہے یار۔ ہماری ماں جس کا ہم دل دکھاتے ہیں، کبھی کبھی کہنا نہیں سنتے، لیکن جب کہتے ہیں ارے اماں غلطی ہو گئی تو فوراً مان جاتی ہے۔ پروردگار کی ذات تو 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ تم آؤ تو صحیح اس کی بارگاہ میں، سجدہ رکھو تو، پیشانی جھکاؤ تو، رب بڑا کریم ہے۔ گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، لیکن رب کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے، رب کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کو اپنی بخشش کا سرمایہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔